بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آج میں آپ کے لیے ریاض الصالحین کا باب صدق لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سچائی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ الاحزاب۔ اللہ کا ارشاد ہے، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سورہ محمد۔ احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت میں لے کر جانے والی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھیں۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ اور اس کو اختیار کر جو شک میں نہ ڈالے۔ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ جس کے حلال ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کی طرف جھک جاؤ جس میں شک نہ ہو۔ حضرت ابو سفیان سہر بن حرب رضی اللہ عنہ اپنے اس طویل بیان میں جو ہرقل کے قصہ میں مذکور ہے کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا، وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ثابت اور بعض نے کہا ابو سعید اور بعض نے کہا ابو الولید سہیل بن حنیف بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے، خواہ اس کی موت اپنے بستر پر ہو۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی حدیث آپ اور آیاز سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی سچائی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے، اپنی رضا کے لیے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، نہ تو عاجز ہے نہ تو کمزور ہے، نہ تجھے کوئی عاجز کر سکتا ہے۔ میرے مالک ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں مسلمان جس دنیا کے کونے میں بس رہے ہیں ان کو اپنی عافیت میں رکھ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما، اور تمام انسانوں پر اپنی ہدایت کے دروازے کھول دے میرے مالک۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔